اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اہل حدیث اہل حق ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کوئی قول پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ غلط ہے، تو ہم سب کو فوراً بول دینا چاہیے کہ یقیناً یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بھی قول صحیح نہیں۔ ابھی ہمارے شیخ محترم نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں کی رہنمائی فرما رہے تھے اور وضاحت کر رہے تھے اہل حدیث اور 4 امام کی، اسی لیے مجھے بھی بڑا خیال آ گیا کہ ہم بھی 4 بند اس سلسلے میں پیش کر دیں۔ کہتے ہیں نہ فرمان حق ہو نہ حکم پیمبر، نہ فرمان حق ہو نہ حکم پیمبر، نہ قول صحابہ نہ اجماع امت، کریں ہم مگر کار دینی سمجھ کر، وہ بدعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ موتی خدا ہے موتی محمد، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، موتی خدا ہے موتی محمد، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت، جو اس فارمولے سے باہر عمل ہو وہ ضلالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کے قول سے باہر عمل کرتا ہے یقیناً وہ گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان الکبریٰ للشیرانی کے اندر انہوں نے فرمایا تھا علیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل، لوگو تم اتباع سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو، جو اس سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ کتاب و سنت سے نکل جانا گمراہ ہو جانا ہے، ضلالت ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے، اور ظاہر بات ہے جس کے سینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے یقیناً وہ کتاب و سنت سے 1 انچ بھی، 1 بالشت بھی نکلنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی محبت بسی ہوئی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ کبھی کتاب و سنت کی طرف آتے نہیں۔ کہنے والے نے کیا یہ خوب کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ اور نبی کی کرے جو اطاعت دل سے، نبی کی جو دل سے کرے جو اطاعت، انہیں پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہا ہے رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ اور ہم کہیں گے کہ مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک، تو یہی وہ سڑک ہے جو سیدھے جنت الفردوس کو جاتی ہے، تو اسی سڑک کے اوپر آپ رواں دواں ہو جائیے، انشاءاللہ العزیز آپ جنت الفردوس پہنچ جائیں گے۔ بقیہ اس کے علاوہ جو بھی راستہ آپ اختیار کریں گے سوائے گمراہی اور ضلالت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کی اور کیا ہے؟ فَعَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ تو آج لوگ پھرانے والے ایک سے ایک مل جائیں گے اور پھرنے والے مل جائیں گے، ان کو پھرنے دیجئے اور آپ حق کی راہ پر چلتے رہیے، انشاءاللہ العزیز آپ جنت الفردوس پہنچ جائیں گے۔ بہرحال یہ 2-4 بند میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ایک بہت ہی عظیم ہستی الحمدللہ، وہ محتاج تعارف نہیں ہے، جھارکھنڈ کا علاقہ ہو یا بنگال کا علاقہ ہو یا اتر پردیش کا علاقہ ہو یا کوئی بھی کہیں بھی الحمدللہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں شیخ محترم کا بیان نہ ہوا ہو۔ ہمارے ادھر تو گاہے بگاہے جاتے رہتے ہیں، جامتڑا ڈسٹرکٹ، گریڈی ڈسٹرکٹ، دیوگھر ڈسٹرکٹ جاتے رہتے ہیں، ان کا بیان ہوتا رہتا ہے۔ بہت ہی الحمدللہ علمی شخصیت بھی ہیں اور علمی بیان بھی ہیں۔
الحمدللہ ان کے شاگردوں نے بھی بہت اچھے کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کے بہت زیادہ شاگرد بھی ہیں، شمار نہیں کر سکتے الحمدللہ۔ تو میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ انہیں دعوت اسٹیج دوں گا یا دعوت سخن دوں گا کہ آپ آئیں اور تعمیر ملک و ملت پر آپ گفتگو فرمائیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہو گیا ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کے دنوں رات بدل سکتے ہیں، دوستو تم سدھر جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمارے استاد الاساتذہ شیخ محترم آپ کے سامنے آپ ان کی گفتگو سنیے اور اپنے دل کو منور فرمائیں۔ ابھی ہم لوگ جماعت کے ابھرتے خطیب سے کہ تمسک بالکتاب و سنہ کے موضوع پر ان کا دل پذیر اور دل نشین خطاب سن رہے تھے۔ یہ خطاب اس قابل ہے کہ اسے آپ اپنے موبائل سے بار بار سنیں، اسے عمل کے دھاگے میں بھی پرونے کی کوشش کریں۔ علم اس کائنات کا ساز ہے اور حقیقت کا راز ہے۔ علم قافلے انسانیت کا رہبر اور ہمارے تمدن کی آبرو ہے۔ اسی علم میں ہماری شخصیت کی تعمیر، معاشرے کی تعمیر، ملک اور ملت کی تعمیر کا راز مخفی اور پوشیدہ ہے۔ یہ علم انسانی زندگی کے عروج و زوال کا معیار اور انسانی معاشرہ کی ترقی کا راز اور عنوان ہے۔ ایک ایسا آسمان ہے جس میں فلاح و کامرانی کی کہکشائیں جگمگاتی ہیں۔ علم ایک ایسا گلشن ہے جس میں عزت و سعادت، فوز و فلاح کے پھول کھلتے ہیں، جس کی بھینی بھینی خوشبو سے مشام جان معطر ہوتا ہے۔ ایک ایسی کرن ہے جو راستے کے مسافروں کو نہ صرف منزل کا پتہ دیتی بلکہ انہیں منزل تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ ہمارے دین اسلام کا علم کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ سرو شکشا ابھیان، یہ نعرہ جو آج ہم سن رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حصول ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ واقعی اگر آپ اہل حدیث ہو، محمدی ہو، اثری اور سلفی ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں
100% شکشت ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ نماز میں رفع الیدین اور آمین بالجہر کے موضوع پر مناظرہ کرنے کو ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث پہ کون عمل کرے گا؟ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ اہل حدیثیت صرف مسجدوں میں مت دکھلائیے، ذرا نماز میں نہیں سماج میں آئیے۔ بیٹے کی شادی کے وقت منہ ٹیڑھا کیوں ہو جاتا ہے؟ بھول جاتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ معاملہ کرتے وقت مارکیٹ میں، بازار میں، علم کے میدان میں ثابت کرو کہ ہماری کمیونٹی مسلک اہل حدیث کے ماننے والے، ان کا علمی تناسب 100% اس لیے ہے کہ نبی محترم نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اور حال یہ ہے قوم مسلم کے علم سے غفلت کا عالم یہ ہے کہ یہ علم کے میدان میں شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں عیسائی 3% ہیں، لیکن 40% تعلیمی اداروں پر ان کا قبضہ ہے۔ بہترین کالج اور ہائی اسکول وہ چلاتے ہیں، اور ہم موحد اپنے بچوں کو اس مشن کے اسکول میں داخل کرتے ہیں۔ پائلٹ بن جائے گا، سائنسداں بن جائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اور جس کا انجام تو دیکھتے ہیں کہ نماز تو نماز 12ویں تک 12 تک اس بچے کو جمعہ پڑھنا نصیب ہے۔ اللہ نے ہر بچے کو اللہ توحید پر، کل مولود یولد علی الفطرہ، اسلام پر، توحید پر اللہ بھی پیدا کرتا ہے۔ بچہ موحد بن کر آتا ہے، اور اس بچے کو آپ نے عیسائی کی گود میں دے دیا۔ اب فتویٰ لے رہے ہیں کہ کیسے یہ بچہ جمعہ پڑھے گا؟ کیا ایک مسجد میں 2 بار خطبہ اور جمعہ؟ ہم نے کہا جمعہ کی فکر ہے، 5 وقت کی نمازیں، اس کی فکر نہیں ہے آپ کو۔ جمعہ کے لیے فتوے لے رہے ہو کہ یہ بچے جو مشن میں عیسائی مشنریوں میں پڑھتے ہیں، ان کے جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو کیوں نہیں دوبارہ اذان، دوبارہ خطبہ، اقامت، اور پھر نماز پڑھے؟ یہ 5 ہوا۔ بھول گئے اہل حدیث و مرو۔ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ امر کا صیغہ ہے، مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین۔ حکم دو، اگر 7 سال کا بچہ ہے اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ یہ حدیث ہم کو یاد نہیں۔ میرے بھائیوں، تعمیر، شخصیت کی تعمیر ظاہر ہے، ہم جب مضبوط ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، تو ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ محبوب وطن اور ہماری یہ ملت سب مضبوط ہوگی۔ کیسے مضبوط ہوں گے؟ کیسے ہم آباد ہوں گے؟ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف۔ علم پڑھیے، بھیک مانگ کے ہو، پیٹ کاٹ کر ہو، پڑھاؤ بچوں کو۔ تعلیم کی ابتدا رب کے نام سے ہونی چاہیے۔ دین اسلام ہر اس علم اور فن کو سیکھنے کا نہ صرف حکم بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ بس ایک شرط ہے تعلیم کے تعلق سے کہ کوئی بھی علم آپ سیکھیں اسے ایمان کے لائٹ میں، ایمان کی روشنی میں اسے سیکھیں۔ وہ تعلیم، وہ علم آپ کو اللہ سے دور نہ کر دے، اللہ سے کرے دور، وہ تعلیم ہے فتنہ۔ اسی لیے اندازہ لگائیے علم کی اہمیت کا، یہ اسلام دین العلم ہے۔
لیکن سب سے زیادہ بھیک منگے، بھکاری، جاہل اور اپنے قیمتی اوقات کو نشٹ اور برباد کی کرنے والے مسلم کمیونٹی میں مل جائیں گے۔ رمضان میں دیکھیے نا، سیڑھیوں پر فقیروں کی ایک لمبی لائن، دوسری کمیونٹی میں اتنے بھکاری نہیں ملیں گے، عورت ہو یا مرد، بس یہ بیٹی جوان ہے شادی کرنی، بیٹی جوان ہے شادی کرنی۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کی قدر نہیں کی، جنہوں نے اپنے دامن میں علم کی انمول موتیوں کو نہیں سمیٹا، شکشت نہیں ہوئے، ایجوکیٹڈ نہیں ہوئے۔ جتنے ننگے ہیں، جتنے بدحال ہیں، جتنے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوقات کی، قیمتی اوقات کی قدر نہیں کی۔ یہ علم کے اندر وہ جادو ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے، ہمارا یہ ملک محبوب وطن ترقی کی منزلیں کب طے کرے گا؟ ارے ہماری غربت و افلاس کا، یہ بھوک مری کا، یہ بھیک منگی کا یہ منظر کب ختم ہوگا؟ العلم یرفع بیت اللہ عماد اللہ، گھر گھر کے اندر علم کے شمع کو جلا دیجیے۔ علم ہائی کرتا ہے اور علم فائی کرتا ہے اس گھر کو جو گھر بغیر کھمبے کا ہو۔ چھوٹا گھر ہے، کمزور گھر ہے، اس چھوٹے گھر کے اندر علم کو داخل کر دیجئے، وہ گھر، وہ علم اس کی تعمیر کر کے آسمان سے اتنی بلندی پر پہنچائے گا کہ اس کی بلندی آسمان سے بات کرے گی۔ علم اس گھر کو اونچا کرتا ہے جو گھر بہت کمزور ہوتا ہے، بغیر ستون کے ہوتا ہے، اور جہل، یہ جہالت والجہل یہدم بیت العز والشرف، جہالت عزت والا گھر، خاندانی گھر، تاریخی گھر، مشہور علاقے کا مشہور گھر، اس گھر سے اگر علم کو نکال دیجئے اور اس گھر میں جہالت کو داخل کر دیجئے تو یہ جہالت اسے خراب کر دے گی، اسے برباد کر دے گی۔ وہ جہالت اس گھر کی عزت و شرافت کو پیوندے خاک کر دے گی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہماری تعمیر کیسے ہوگی؟ ملک کی تعمیر کیسے ہوگی؟ ملت کی تعمیر کیسے ہوگی؟ کمیونٹی ہماری اکانومی کی عقل اعتبار سے کیسے اٹھے گی، آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کی ایک ہی شکل ہے کہ ہم پڑھائیے، بچوں کو پڑھائیں۔ اور اسلام میں ذرا غور کرنے توجہ چاہیں گے کہ اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے، اور سب سے زیادہ جاہل بھی مسلم قوم ہے۔ جی چلے جائیے نا، ہوٹلوں کا بیرا، بڑے بڑے شہروں میں کولی، پنجر بنانے والا، کباب بنانے والا سب مسلمان ملے گا۔ کسی چوراہے پر، کسی چوک پر، کسی شہر میں آپ کو لائبریری نہیں ملے گی، لیکن ہر 10 دن پر حیدرآبادی بریانی، مراد آبادی بریانی کی دکان کو ملے گی۔ ارے پڑھو گے کتابیں تو یہ دماغ وسیع ہوگا، اب بریانی کھاؤ گے تو پیٹ نکلے گا، تود نکلے گا۔ اس مسلم قوم کو بریانی سے بڑی محبت، ان کے چوک چوراہے پر ہر برابر دیکھیے گا، ہر مہینے ایک ہوٹل کا اضافہ، چائے کی دکان کھل رہی ہے، بریانی کی دکان کھل رہی ہے، کہیں لائبریری، کہیں کوئی کتب خانہ، مسجدیں ان کی خالی ہے۔ 50 لاکھ کی مسجد بنا دیا، اس میں چھوٹی سی لائبریری بھی نہیں جسے دیکھ کر یہ ائمہ کرام بہترین آپ کی توجیہ کرے، بہترین خطبہ دے۔ شوق بڑا کہ ہمارے امام کی قرأت شیخ سدیس جیسی ہو، ہمارے امام خطبہ دے علامہ احسان الہی کی طرح، لیکن تم ان ائمہ کرام کے لیے اس مسجد کے اندر ایک لائبریری تو بنا دے، جماعت کے پرچوں کو تو لاؤ۔ کہاں سے ان کے پاس جبریل آتے ہیں؟ وہ پڑھیں گے، کتابیں دیجیے ان کو، وہ پڑھیں گے تو آپ کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ علم کی اہمیت بتا رہے تھے اسلام میں،
کاش ہم آپ کو سمجھانے اور اپنی بات آپ کے دلوں میں اتارنے میں کامیاب ہو جائے تھوڑی دیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جسے بنایا ہے، پہلا انسان ابونا آدم علیہ السلام، غور کیجئے گا، تو اسے پہلا انسان اور اس کو نبی بنا دیا. کیوں؟ ارے مقصد یہ تھا کہ اور جو انسان آئیں گے نا تو اس کی یہ تربیت کریں گے. یہ اسلام کی نگاہ میں اچھے انسان اچھا ہو، انسان کی تربیت اچھی ہو، ہاں وہ درندہ نہیں بن جائے، وہ جانور اور چوپائے کی زندگی نہ گزارے. پہلا انسان اور پہلے انسان کو اللہ نے نبی بنایا، اور صرف نبی نہیں بنایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کیا ضرورت ہے؟ ساری چیزوں کے نام، ہر اشیاء کے خواص، ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے مفید، انسانوں کی بستی بننے والی ہے، بڑھنے والی ہے، بسنے والی ہے، سب کی انیک ضرورتیں ہوں گی، تو اسے یہی آدم اسے علم کی روشنی میں اسے حل کریں گے نا. اس لیے تمام چیزوں کے نام اللہ نے اپنے اس پہلے نبی کو سکھا. دیکھا، جاہل نہیں چھوڑ دیا. یہاں ہماری یہ عورتیں اگر ہیں، چھوڑ دو، پڑھنے سے کیا فائدہ، چلے جاؤ بمبئی، فلاں کا بیٹا تو پڑھ کے گھاس چھیل رہا ہے، فلاں کا بیٹا تو BA کر کے بیکار بیٹھا ہوا ہے، چلے جاؤ. یہ سوچ غلط ہے، سوچ غلط ہے میرے بھائی. اللہ نے اور اسی بیس پر حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے. کیا بتائیے آپ کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پیچھے ہٹ گئے آدم علیہ السلام، سرنڈر کر گئے، کہا علم اس کے پاس ہے. جھوٹ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے اپنی ذلت کا رونا نہ رو، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، منہ لونچی ہو رہا ہے، نہیں، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تم جاہل ہو. اپنے اندر علم کی قوت طاقت پیدا کرو. ڈاکٹر ذاکر حسین بنو، آج بھی صدر جمہوریہ بن جاؤ گے. عبدالکلام بنو، میزائل مین، صدر جمہوریہ بنو گے. پڑھتے نہیں ہیں آپ. نوجوانوں کو فری میں پیسہ چاہیے، سیاستدانوں کے پیچھے دوڑنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، پڑھنے میں نہیں. ڈراپ آؤٹ الگ ایک مسئلہ ہے مسلم سماج میں. پڑھتے پڑھتے 9واں 10واں جہاں شادی ہوئی، پڑھ کے دن چلے گئے بمبے. یہ ڈراپ آؤٹ کا یہ تعلیمی سلسلہ کے انقطاع کی سب سے زیادہ بیماری اس مسلم قوم میں. جب تک شادی نہیں ہوگی پڑھتا رہے گا. مدرسے کا بھی یہی حال ہے. ہم نے دیکھا، مولانا بتائیں گے چمپارن میں بچہ پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے؟ ہاں تو جامعہ ابن تیمیہ میں. اب اس کو مدینہ جانے میں زیادہ لیٹ تھوڑے ہے، لے لیا وہ چرپہیا، لے لیا 2-3 لاکھ روپیہ شادی میں، وہ بچہ پھر چلا گیا بمبئی کمانے، پھنسا دیا. ہاں جامعہ میں پڑھ رہا تو پھر مدینہ، بس. تو اس طرح سے یہ ہماری سوچ ہے. اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، اپنا دودھ اور اپنا سفیر انسانیت کی تعمیر کے لیے بھیجا، ان تمام انبیاء کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا. یہ حضرت داؤد و سلیمان ہے، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. داؤد اور سلیمان کو بادشاہت بھی دی، علم و حکمت بھی دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے باپ سے کہے یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عرش والا گواہی دے رہا ہے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے نبی، وعلمک ما لم تکن تعلم.
اور جو پہلا اس روئے زمین کا جو روحانی رشتہ اس آسمان سے جڑا، پہلی وحی نازل ہوئی تو اس دھرتی کے واسیوں نے جو پہلی آکاش وانی، جو پہلی ندائے آسمانی سنی، علم کی عظمت کو سمجھیے۔ انسانیت کی تعمیر علم کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ترقی کا، تعمیر کا کوئی منصوبہ اور نقشے بنا لو، اگر اس میں علم شامل اور داخل نہیں، وہ نقشہ، وہ منصوبہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ اور پہلی بار جب اس زمین کے باشندہ نے جب پہلی آکاش وانی سنی، وہ آواز تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنا ہو ہی نہیں، صرف پڑھو نہیں، اس رب کے نام سے پڑھو، اپنے علم کو اللہ کی معرفت سے جوڑ دیجیے، اپنے علم کو ایمان باللہ سے جوڑ دیجیے، آپ کا علم نافع ہوگا۔ وہ علم جس علم میں جو علم کا سرا ایمان باللہ سے نہیں ملتا ہے، سنو، وہ علم انسانیت کے لیے گھاتک ہے، نقصان دہ ہے، وہ مہلک ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، اپنے رب کے اس ناموں صفات کی روشنی میں پڑھو جس اللہ نے اس پوری کائنات کو، تم کو، تمہارے باپ کو، تمہارے ملک کو، تمہاری ملت کو اور اس پوری کائنات کو کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جی، اسلام میں علم کی کتنی اہمیت ہے، اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، توبہ کیجئے، پڑھیے، عزت ہے، تعلیم میں عزت ہے، عزت۔ جو پیسے ملتے ہیں وہ عزت کے راستے سے پیسے ملتے ہیں، اس لیے ملک کی تعمیر، ہمارے سماج کی تعمیر، ہمارے اسرہ کی تعمیر، خود ہماری شخصیت کی تعمیر، ہمارے اہل و عیال کی تعمیر علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پڑھیے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کو شکشت بنانے، تعلیم یافتہ بنانے کے لیے دیکھیں کیسی قربانی دی، کون سا انداز اختیار کیا۔ ارے دنیا کے کسی ریفارمر، کسی مصلح قائد کے بھیجا میں یہ انداز نہیں آیا جو ہمارے نبی محترم علیہ افضل الصلوات والتسلیم نے اختیار کیا۔ غربت کا عالم ہے، مسلمان اقتصادی بحران کے شکار ہیں، انہیں پیسہ چاہیے جمنے کے لیے، لیکن جنگ بدر کے وہ قیدی جن کو پاس جرمانہ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، کہا نہیں ہے صلاحیت تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ ان بچوں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انتہائی ذہین اور انتہائی جینیس انسان، 15 دنوں میں عبرانی زبان سیکھ گیا۔ دیکھا ہے کوئی دنیا کا انسان جس نے علم کے کام پر جنگی قیدیوں کو لگایا، قیدیوں سے تعلیم کا کام لیا؟ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام میں علم کی کتنی عزت ہے، اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے علم کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی چیز، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور یہ نعمت اہل حدیثوں اگر تمہیں مل گئے تو اسے سجا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، وہ نعمت توحید ہے نا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، اتنا کام کر لیجئے، بڑے سے بڑا کام کر لو، اللہ کے راستے میں اپنی دولت لٹا دو، ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو ان بڑے بڑے کاموں کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ عبداللہ بن جدعان زمانے جاہلیت کا
بہت بڑا سردار اور بہت دل کا کشادہ انسان، سخی انسان، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، حاجیوں کو ستو پلانے والا، اور صرف ستو نہیں ٹوپی پیجامہ پہنانے والا ہے، یہ عبداللہ بن جدعان تھے، دل کا دریا۔ اماں عائشہ نے پوچھ دیا حضور عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکی کام آئے گی؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں۔ لم یقل یوما اللہم اغفر لی، ارے بے ایمان، اس کا ایمان کہاں آخرت پر تھا؟ اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ کسی دن بھی وہ کہتا کہ اللہ مجھے بخش دے، معاف کر دے، وہ ایمان نہیں تھا۔ جب ایمان نہیں تو اس کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ توحید ہے۔ اللہ نے اپنی توحید پر خود، اپنی وحدانیت پر خود اللہ نے گواہی دی ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا اور علماء کرام صاحب علم کو گواہ بنایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ توحید نہیں ہے کتنا نماز پڑھ لیجئے اور مراقبے میں بیٹھیے اور ذکر کیجئے، تسبیح ہلاتے رہیے، اگر توحید نہیں ہے کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ۔ پہلی تعلیم توحید۔ اللہ نے کہ نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا قاضی، داعی، گورنر بنا کر بھیجا، کہا کہ وہ اہل کتاب لوگ ہیں، دیکھیے گا دیکھیے گا، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جائیے گا، وہ اہل کتاب تھے، یہودی نصرانی میں آپ جا رہے ہیں نا مبلغ بن کر، وہاں سب سے پہلے آپ انہیں اللہ کی عبودیت خالصہ کی دعوت دیں گے، اللہ کی توحید کی دعوت دیں گے۔ انبیاء اپنی دعوت کی ابتدا توحید سے کرتے تھے جی، یہ بڑی نعمت ہے۔ اس پر گواہ خود اللہ نے اس کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ۔ دیکھا؟ اچھا ایک چیز اور بتائیں علم کی اہمیت۔ کتا جمہور علماء کے نزدیک نجس العین ہے نا، کتا اگر پلیٹ میں منہ ڈال دے تو 7 بار اس کو دھو اولہن اخرہن بتراب، شروع میں یا آخر میں اس کو مٹی سے ملنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کتا اگر معلم ہو جائے، ٹرینڈ ہو جائے، سدھا دیا جائے، اس کو سدھانا جانتے ہیں کتا یا اور بھی جو جانور ہیں انہیں آپ نے ٹریننگ دے دی، سدھا دیا، چھپ چھپ تو دوڑتا ہے، رک تو رکتا ہے، پلٹ تو پلٹ جاتا ہے، یہ ہے اس کی تعلیم۔ اب ایک کتا ہے جو جاہل ہے، ایک کتا ہے جو عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، سدھایا ہوا ہے، سدھائے ہوئے کتے کو آپ نے شکار پر بھیجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹ دوڑا، وہ پکڑا شکار کو، پکڑا، اسے کھایا نہیں، راستے میں وہ شکار مر گیا۔ اب بتائیے کہ اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ اور ایک کتا جاہل ہے، سدھایا ہوا نہیں ہے، اس کو آپ نے بھیجا، وہ پکڑا اور وہ بھی نہیں کھایا، وہ شکار لے کر کے آیا۔ جاہل کتے کا وہ مردہ شکار وہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر عالم کو کتا ہے، سدھایا ہوا ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ کر کے بھیجا ہے، وہ پکڑا اور وہ مر گیا، وہ جانور پکڑ کے آپ کے لیے لے آیا، صرف اپنے نہیں کھایا، تو وہ آپ کے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ اس حرمت کو حلت سے بدلنے والی چیز ارے کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لهم الطیبات، اور وہ جانور وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ صحیح ہے؟
اللہ نے فرمایا وہ کتا مکلب ہے، سدھایا ہوا ہے، آپ نے اس کو بھیجا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وہ جائز ہے۔ دیکھا ایک کتا جو نجس العین ہے، لیکن اگر وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، تو اس کا پکڑا ہوا وہ جانور اگر وہ مر جائے اگرچہ وہ آپ کے لیے کھانا حلال ہے۔ کیا ہے علم کے اندر جادو، تصور نہیں کر سکتے، اور اس کے بغیر قوم و ملت کی، ہماری ذات کی، برادری کی، کسی کی تعمیر نہیں ہو سکتی، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بچے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمارے روشن مستقبل ہے، یہ اسلام کے فیوچر ہیں، یہ والدین کے مستقبل ہیں، اور یہ چھوٹے بچے ملک اور قوم اور ملت کے یہ مستقبل ہے، معمار ہوں گے۔ آج اطفال الیوم رجال الغد کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ آج کے بچے یہ کل کا بڑا قائد ہوگا، ابوالکلام آزاد ہوگا۔ یہ بچہ آپ نہیں جانتے کل کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوگا، یہ ابن القیم ہوگا، آپ نہیں جانتے آنے والا بچہ کیا قسمت لے کر آ رہا ہے۔ بتائیں ہم آپ کو، یہ فیفا ورلڈ کپ جو چل رہا ہے نا، کھیل، ذرا کھیل کی بات سناتے ہیں، اس میں آپ جانتے ہیں کہ اس کھیل کا جو افتتاح ہوا ایک ایسے قاری کی قرأت سے جس کا آدھا دھڑ ہے، صحیح یا غلط کریکٹ، آدھا دھڑ ہے، اتنا بڑا اکلان ہے وہ۔ اللہ نے اسے حافظ قرآن بنایا، اسی پر سنا رہے ہیں، نہیں جانتے تم، کائلہ صاف کرواتے ہو، 3 گو بیٹی ہو گئی، ایک اورو ہے، سونوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلا بیٹی ہے تو آنے سے پہلے ختم، کون کھلائے گا، کون برات کا بوجھ اٹھائے گا۔ ارے تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ آنے والا اس بھاگ کو لے کر، کس قسمت کو لے کر آ رہا ہے، وہ آدھا دھڑ ہے۔ اللہ نے اسے حافظ بنایا، بہترین عربی بولتا ہے، غانم المفتاح اس کا نام ہے، 20 سال عمر، قطری نوجوان، بہترین انگریزی بولتا ہے، ایک بہت بڑی کمپنی، آئس کریم کے کمپنی کا وہ مالک ہے، وہ گاڑی بھی چلاتا ہے، اسی گاڑی اس نے اسپیشل بنوا رکھی ہے، وہ زوم میں بھی جاتا ہے، وہ مارکیٹنگ بھی کرتا ہے، وہ دنیا کا سفر بھی کرتا ہے، وہ کیا نہیں کرتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا وہ غانم المفتاح، جڑوا تھا 2 بھائی، ڈاکٹر نے کہا ہاں ایک تو ٹھیک ہے، صحیح سالم ہے، لیکن ایک بچہ اس کا تو دھڑ ہی آدھا ہے، آدھے دھڑ کا ہے وہ، کہیے تو اس کو کلین کر دے، صاف کر دے، وہ ایمان پیدا کیجیے۔ ابھی ہم 2، ہمارے 2 کھانے والے منہ بڑھ جائیں گے اور کمانے والے ہاتھ کم ہو جائیں گے تو کہاں سے آئے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ روزی کا ٹھیکہ آپ ہی لے لیں۔ آپ کے کھانے کے لیے روٹی اور بوٹی ہے، اب بچہ جو آ رہا ہے اس کو کیوں روک رہے ہو؟ وہ کہاں سے کھائے گا؟ مومن والدین نے کہا کہ نہیں جان ہے تو ہاں جان تو ہے، کہا جب جان ہے ادھیر ہے آنے دیجیے، صاف مت کیجیے۔ وہی ادھیر آج دیکھو دنیا میں نام پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ کا صدر کون ہے جو اس غانم المفتاح کو نہیں جانتا اور اس کی قرأت سے فیفا ورلڈ کپ کا افتتاح ہوا۔ بچوں کی تعلیم کی ابتدا حافظ قرآن سے کیجیے، حافظ قرآن، اللہ اس کے مستقبل کو ثواب دے گا۔ یہ مت سوچئے، یہ مت سوچئے کہ حفظ کرنے میں بوڑھا ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں، تیز ہے، جینیس ہے، موقع دیجیے۔ پیغام ٹی وی پاکستان کا دیکھتے رہتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا کہ 4 مہینے کا بچہ ایک پاکستانی، 4 مہینے کا اس نے حفظ کر لیا، 4 مہینے کا بچہ نہیں، 4 مہینے میں اس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ دیکھا
ایسا نہیں ہے 4 مہینے میں حفظ کو کر لیا۔ حفظ کرائیے بچے کو، حقیر مت سمجھیے۔ ان کے تعلیم کی ابتدا یہ امانت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دیکھیے ان عورتوں کو جن کی گود خالی ہے، ایک بچے کے لیے کتنے نقلی باباؤں، کتنے عاملوں، کتنے سادھوؤں، کتنے آسارام، کتنے مہنت، کتنے درگاہوں، کتنے مزاروں اور کتنے جعلی فقیروں کے پاس دوڑ رہی ہے، کسی طرح گود بھر جائے۔ ہماری زندگی میں، گلشن حیات میں، ازدواجی زندگی میں ایک پھول کھل جائے۔ اب جب اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہے تو تعمیر انسانیت اسی میں ہے، شخصیت کی تعمیر اسی میں ہے، اس شہر کی تعمیر اسی میں ہے، ہمارے اس بھارت ورش کی تعمیر اسی میں ہے کہ ہم تعلیم کی راہ میں آگے بڑھیں، سب کچھ لگا دے، سب کچھ لٹا دے۔ یہ مت سوچ کہ تعلیم کی ابتدا ہم حفظ قرآن سے کریں، پہلے حافظ قرآن پلس اس کو انجینئر بناؤ، پہلے چند سال مدرسے میں ڈالو، حقوق جانے گا، والدین کے کیا حقوق ہیں وہ نہ جائے گا، فادر ڈے مدر ڈے کے دن جائے گا، وہ گھڑی ایک گلاب کا پھول لے کر کے جائے گا، دے دے گا، بائی بائی کر کے چلائے گا۔ مدرسے میں پڑھاؤ گے تو یہ بچے حقوق والدین جانیں گے، اس پڑوسی کا کیا حق ہے، مہمانوں کا کیا حق ہے، رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ بچے جو ڈائریکٹ انگریزی اسکول میں پڑھتے ہیں، مشن کے اسکول میں، وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا۔ وہ جب آتا ہے بستہ لا دے، یہ تمہارے ماموں ہیں، سلام کرنا، سلام وہ نہیں پہچانتا۔ یہ حال ہے۔ اگر چاہتے ہو میرے بھائیوں کمال، زندگی کے اندر جمال، تو تعلیم سے محبت پیدا کیجیے۔ اور یہ بچے آپ کی گردن میں امانت ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ اصل امانت یہ ہے، وہ پیسہ کسی کو دے دینا، اس کو رکھیے، جب ہم مانگیں گے تو ریٹرن کر دیجیے گا۔ اب یہ دور بھی ختم ہو گیا، اور کوئی کسی کو ہاتھ لگتا نہیں ہے، دے دے کہیں پچا لیا تو بینک میں رکھ دیں گے تو 7% ہم کو نفع مل جائے گا۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ کوئی کسی کے پاس امانت رکھتا تھا، پیسے کی، زیور کی امانت چھوٹی چیز ہے۔ یہ بچے جو سامنے ہیں، یہ ملک کے یہ مستقبل ہیں ہمارے، ہمارے درخشاں مستقبل کی ایک علامت ہے یہ بچے۔ یہ بچے یہ اصل امانت ہے۔ تو لا ایمان لمن لا امانت لا، اس امانت کے ایمان کو بچانا ہے، اور یہ ایمان بابو کا بچے گا، مشن کے اسکول میں نہیں، جہاں 12 کلاس تک بچے کو جمعہ کا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بچے کا ایمان بچے گا ہی نہیں، ایمان مضبوط ہوگا۔ ہر بڑی مسجد کے اندر تحفیظ کا شعبہ کھولنا، مدارس میں کم سے کم ثانویہ تک اپنے بچوں کو پڑھائیے، عربی زبان سے ان کا لگاؤ ہو۔ جتنا نیٹ کا جو رزلٹ آ رہا ہے نا، ارے وہ بچے جو حافظ ہیں وہی کمپیٹ کر رہا ہے، وہی کامیاب ہو رہا ہے حافظ۔ ہم نے سنا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسران اب اپنے بچوں کو پہلے حفظ کراتے ہیں۔ اے بھائی جتنا کمپٹیشن ہو رہا ہے حافظ صاحب لے رہا ہے، وہ تو رڑ مارتا ہے نا۔ اللہ سنوار دے گا، آباد کر دے گا۔ تعمیر کرنا نہیں، آباد کرنا۔ آپ کو آباد کرے گا آپ کا یہ بچہ، آپ کے خاندان کو آباد کرے گا۔ ابن باز خاندان کو سعودی عرب میں باز خاندان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس باز خاندان میں ایک روشن چراغ، ایک اسلام کا مجدد پیدا ہوا، ایک نابینا گرانڈ مفتی جسے دنیا شیخ ابن باز کہتا ہے۔ اب اس ایک بچے نے باز خاندان کی تعمیر کر دی۔ اب ہر شخص من اسرہ ابن باز، من خنزر ابن باز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے ابن باز۔ تعلیم کے ذریعے اصل تعبیر ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے بچوں کی تعلیم کی ابتدا تحفیظ سے کیجیے۔
ہاں ایسا کیجئے، تحفیظ القرآن سے یہ عورتیں ہیں یا چلی گئی، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھالیں، ان کی تربیت کریں۔ باپ بیچارہ کھاڑی میں چلا گیا دبئی، تب 3 سال کے بعد نہ آئے گا۔ بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اور اللہ نے عجیب ماں کے آنسو میں عجیب تاثیر رکھی ہے۔ ہاں بتائیں، ایک نٹی ہے، ایک شریر لڑکا ہے، بڑا شریر ہے، باپ اس کو کہتا ہے جوتا سے ماریں گے، سر کا بال گرا دیں گے، ایسے کر دیں گے، ڈانٹتا رہتا ہے، یہ اپنے چینل اور اپنے لائن پہ چلتا رہتا ہے، نہ سمجھتا ہے بچہ۔ لیکن ماں کے آنسو میں کیا تاثیر رکھی ہے رب العالمین نے۔ ماں کچھ نہیں کہتی، ماں تو شریر بچے کے تئیں بھی بہت نرم ہوتی ہے، بچے کو بلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور آنکھ سے آنسو کے چند قطرے گرا دیتی ہے۔ وہ شریر بچہ سنگ دل پسیج جاتا ہے، امی چپ رہو نا، امی مت رو، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے، اب کان پکڑے، اب ایسا نہیں کریں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ کیا تاثیر رکھی ہے رب العالمین نے ماں کی آنکھوں میں۔ اس لیے بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو سنبھالیں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کا اہتمام کرے۔ جاڑے کی رات ہے، ایسے کوئی بڑا نہیں ہوتا، کردار سے بڑا ہوتا ہے، علم سے بڑا ہوتا ہے۔ شیروانی پہننے سے، ہماری طرح اونچی ٹوپی لگانے سے کوئی اونچا نہیں ہو جائے گا، بچہ بڑا ہوگا۔ امام احمد بن حنبل کی اماں سے پوچھی کیسے انہوں نے احمد بن حنبل کی تعمیر کی۔ جاڑے بغداد کی رات، وہ جاڑے کی رات، اس میں امام احمد بن حنبل کی اماں ابھی فجر سے پہلے جاگتی، پانی گرم کرتی، خود بھی وضو کرتی اور احمد بن حنبل کو بھی وضو کراتی، اور پھر اپنے گرم کپڑے میں لپیٹ کر کے احمد بن حنبل کو نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد لے جاتی تھی۔ تب نہ امام اہل الحدیث بن گئے۔ کون؟ احمد بن حنبل امام اہل سنہ بنے، عظیم فقیہ بنے، محدث بن گئے۔ ماں کا بڑا رول تھا، اور جتنے بڑے انسان ہوئے، یہ امام بخاری کی اماں، امام بخاری پتہ ہے نابینا تھے، امام بخاری کی اماں انہیں ان کی تعلیم پر توجہ، پڑھیے ان کی سوانح حیات، تربیت پر بہت توجہ دیتی تھی۔ دیکھا کہ تو اندھا ہے، نا امید نہیں ہوئی، مزار پر نہیں چلی گئی ہے نا، کسی درخت پر کالا دھاگا نہیں باندھنے لگی، ارے کچھوچھا میں جا کے ڈبکی نہیں لگائی۔ امام بخاری کی اماں بچہ نابینا ہے، مسلے کو پکڑ لیا اور دعا کرتی ہے۔ ماں کی دعا میں بھی جادو ہے۔ پاؤں ماں زندہ ہے تو پاؤں دبائیے، اسی کے نیچے جنت ہے۔ امام بخاری کی اماں دعا کرتی تھی، اللہ میرے بیٹے محمد کو اللہ بینا بنا دے، روشنی لوٹا دے، وغیرہ وغیرہ۔ خواب دیکھتی ہیں، کسے دیکھا خواب میں؟ کون آیا خواب میں؟ ابراہیم خلیل اللہ آئے اور کہا اے بخاری کی اماں، تیری دعا کو اللہ نے سن لیا اور تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ ماں کی دعا سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو نابینا تھے وہ بینا ہو گئے۔ امام شافعی کی اماں لے گئی مکتب، وہ مکتب پہنچ گئے امام مالک کے درس میں۔ تو ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور بڑے انسانوں نے، بڑے لوگوں نے ماں کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سر سید نے کہا کہ میں آج جس مقام پر ہوں یہ ماں کی بدولت۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ میرے اندر
میری ماں بی اماں بی میری ماں نے آزادی اور آزادی کے حصول کے جذبات پیدا میری ماں نے کیا. اور علامہ اقبال اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تربیت سے میں تیری انجم کے ہم قسمت بنا. گھر میرا اجداد کا سرمایہ عزت بنا. یہ ماں تھی، پہلی ماں اسماعیل علیہ السلام کی ماں. اس پہاڑ کے دامن میں، اس چٹیل میدان میں، اس سنسان وادی میں جہاں انسان تو انسان، جہاں جانوروں چندوں پرند کے لیے زندگی کی کوئی کشش نہیں، جہاں یہ دنیا ہر قسم کے آلات اور ہر قسم کے اتصالات و تعلقات سے محروم تھی، اس انداز سے اسماعیل علیہ السلام کی ماں خدیجہ نے ان کی تربیت کی. ان کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ، بوڑھے باپ کی اطاعت کا جذبہ کس انداز سے سجایا کہ جب بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹے میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، گرین سگنل آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ پوری قوت ایمانی کے ساتھ حضرت اسماعیل جواب دیتے ہیں، تو اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. دنیا پوچھتی ہے یہ کسی مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا کسی مکتب کی کرامت تھی؟ ارے سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ دنیا والے جواب دیتے ہیں اما ہاجرہ. خلاصہ یہ کہ ملک و ملت کی تعمیر، آپ کی تعمیر، آپ کی غربت کا خاتمہ، اس ملک کی ترقی کا بیس اور بنیاد شکشا ہے، تعلیم ہے. ساری تکلیفوں کو اٹھا لو اور اپنے بچے کو بڑا عالم پلس سائنسداں، بڑا حافظ قرآن اور پلس اچھا حکیم اور ڈاکٹر بنائیے، علم کی راہ میں لگ جائیے. دیکھیے کیسے آپ کی شخصیت میں تابندگی اور زندگی آتی ہے، کیسے یہ شہر دنیا کی شہروں میں ایک نمایاں، منفرد اور ممتاز حیثیت کا حامل شہر بن جاتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور. تسکین دل محزونہ ہوئی وہ سایہ کرم فرما بھی گئے. تسکین دل محزونہ ہوئی وہ سایہ کرم فرما بھی گئے. اسی سایہ کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے، تڑپا بھی گئے. حضرات بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین الحمدللہ بیان، علم سے بھرپور مملو بیان الحمدللہ ہمارے سینے اور ہمارے دل کو منور فرما رہے تھے. علم کے اوپر آج تک الحمدللہ بہت سارے بیانات تو سنے ہیں، لیکن آج جو بیان سنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا ہے. اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے سایہ کو ہمارے اوپر دائر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان سے زیادہ دین کی خدمت لے. حضرات میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ خوبصورتی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہمیں خوبصورت چاہیے اور خوبصورتی یہ ہے. آپ ہمیں بتلائیں کہ سب سے بہترین خوبصورتی کیا ہے؟ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. خوبصورتی اچھے لباس استعمال کرنے سے نہیں، خوبصورتی دراصل علم و ادب کی خوبصورتی ہے. لیس الیتیم قد مات والدہ، جس کا باپ مر گیا دراصل وہ یتیم نہیں ہے. ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم دراصل وہ ہے جو علم و ادب سے یتیم ہے. تو علم بہت ہی ضروری ہے، اسی علم سے ملک و ملت کی تعمیر ممکن ہے. اگر علم نہیں ہے تو سوائے جہل اور ابو جہل کو اور کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اگر آپ کے قلب کو بات چھو گئی ہے تو آج کے بعد آپ تہیہ کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ ہر گھر کے اندر کم سے کم 1-2 حفاظ ضرور پیدا کریں گے. اور ابھی آپ نے یوٹیوب وغیرہ کے اندر دیکھا ہوگا، شاید اس بچے کا نام طیب جہاد ہے.
بچے کا نام طیب جہاد ہے، 18 احادیث کی کتابیں انہیں ازبر یاد ہیں، جہاں سے ایگزام لے لے، جہاں سے پوچھ لے، بھر 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 ہر سند، ہر متن اور ہر راوی کو وہ بیان کر دیتا ہے۔ اب ایک ایسا بچہ بھی ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ لوگ تہیہ کیجئے کہ دین کا علم ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے لیے مفید ہوگا وہ علم سے ہم اپنے بچوں کو آشنا کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی جلد آپ کے قدم کامیابی چومے گی انشاءاللہ العزیز۔ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، جب تک دانہ خاک میں نہیں ملتا گل اور گلزار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں دنیا کے اندر ترقی کرنا تو آپ مٹا دیجئے، اپنے آپ کو مٹا دیجئے، اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیجئے۔ جو بچہ اللہ کی راہ میں اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی قسم وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہ دراصل جنت کا راستہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو لگائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، حافظ قرآن بنائیے اور دین کا عالم بنائیے، اور دیگر علوم جو آپ کے لیے مفید ہو وہ علوم بھی آپ سکھلائیے۔ الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جتنے بھی علماء کرام یہاں آئے، جنہوں نے تشریف یہاں لایا ہے، اللہ ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما، پروردگار عالم ان کے علم کے اندر مزید اضافہ فرما دے، اللہ ان کے سایہ کو ہمارے پر دیر تک رکھ، پروردگار عالم تو ان سے زیادہ دین کی خدمت لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ حضرات بھی دعا کرتے رہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے جو گزر گئے ہیں، اگر وہ کلمہ توحید پر تھے تو ان کے لیے بھی آپ دعا کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اور پھر جاتے جاتے اختتام میں مجلس کی بھی دعا پڑھتے جائیے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج کے دور میں ضرورت ہے تعلیم کی، ضرورت ہے علم کی، لیکن ایک بات میں یہاں اور بھی بول دوں، ایک بات میں اور بھی یہاں بول دوں کہ علم حاصل آپ کر لیجئے، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جتنا چاہیں علم حاصل کر لیں، اگر عمل نہیں ہے تو بیکار ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، علم چندہ کے بیستر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ تم جتنا چاہو علم حاصل کر لو، اگر عمل نہیں ہے تو بیکار ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے چار پیر کا جانور ہے، اس کے اوپر کتابوں کا گٹھر لاد دیا گیا ہے، تو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اب آخر میں ہم صدر جلسہ سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیں اور صدارتی کلمات سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ مسجد اقصی میں مکتب بھی قائم ہے، یہاں مدرسہ بھی چلتا ہے، آپ اپنے بچوں کو یہاں زیادہ سے زیادہ بھیجیے۔ اسی طرح کپالی جامع مسجد اہل حدیث کپالی میں بھی مکتب الحمدللہ چل رہا ہے، بہت سالوں سے چل رہا ہے، وہاں کے ذمہ داران جان توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھی خاصی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں بھی اپنے بچوں کو بھیجیے تاکہ یہ بچے حافظ قرآن بن جائیں۔ اور شیخ محترم پورا وقت گزرا ہے، لہٰذا ہم اپنے دماغ کے اندر اس بات کو بیٹھائیں کہ محفل اور دین اسلام کے متلاشی لوگ جب دین اسلام کی اشاعت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وقت کا فکر نہیں کرتے ہیں، وہ وقت کو دیکھتے نہیں ہیں، گھڑی اور موبائل پر ان کی نگاہیں نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا مقصد حیات کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس جلسے کا آپ نے نام سنا ہوگا، دین حق کانفرنس۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سچا دین ہے اور یہی دین صرف واحد دنیا کے اندر سچا دین ہے، اور اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو ہمیشہ بیٹھائیے کہ ہم جب بھی جلسہ جلوس کریں
تو اس کے نام معاشرے کی اصلاح کے بجائے اصل اسلام کی جو معرفت اب تک لوگوں میں نہیں پہنچی ہے، لہٰذا لوگوں کے سامنے اب اس دور میں ضرورت اسی بات کی آ چکی ہے کہ لوگ اصل اسلام کی معرفت کریں، چونکہ اب تک لوگ حقیقت معنوں میں اصل اسلام سے ناواقف ہیں، اور ان کی ناواقفیت کی بہت ساری وجہ ہے جس کی ہم ضد میں یہاں بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہیں۔ اب تک جو بھی علماء کرام کی خطبہ آپ نے سنا، تقریر آپ نے سنا، تو انہی علماء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان جسے اللہ رب العالمین نے کتاب کی صلاحیت دیا ہو، قرآن و حدیث کی فہم دیا ہو، حکمت دیا ہو، یا اللہ رب العالمین نے اسے نبوت سے سرفراز کیا ہو، تو یہ ایسا انسان دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو نبی بننے کے بعد، ولی بننے کے بعد، امام اور محدث بننے کے بعد، اچھے عالم دین بننے کے بعد، کتاب و سنت کے سمجھنے کے بعد وہ لوگوں سے اپنی عبادت کی تعلیم دے، اپنی عبادتوں کے بارے میں کہے، اپنی باتوں کو منوانے کے لیے کہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا انسان اگر ڈائریکٹ کہے کہ میری بات مان لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نبوت کی تعارف نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں کتاب و حکمت عطا کیا ہے ان سے وہ خالی ہے۔ ورنہ کتاب و حکمت اور نبوت کے متعارفین لوگ کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ربانین، تم رب کی عبادت کرو، رب کی ادا کردہ کتاب کو پڑھو اور انہی سے تم سبق حاصل کرو۔ آج ہمارے علماء کرام جس بہترین دعوت کی طرف ہمیں آگاہ کیا ہے، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ شہر کے اندر پیسوں کی کمی نہیں ہے، خاص کر جمشید پور شہر کے اندر پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن شروع سے مسلمانوں کے اندر ایک بات کی کمی آئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ منہج اور کتاب و سنت کی فہم لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، اور کتاب و سنت اور منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ذہنی انتشار اور ذہنی ضد کے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور ذہنی انتشار اور ذہنی ضد کی شکار ہمیں تعلیم سے دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر جن جن شہروں کے اندر مسلمانوں کے پاس پیسے ہیں، آج وہ تمام کے تمام شہر اسکول سے خالی، کالج سے خالی، مدارس سے خالی۔ آج کے ان تقریر سے ہمیں درس یہی ملا ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو آگے بڑھیں اور مسجدوں کو مسجد ہی تک رہنے دیں، لیکن مسجد سے آگے بڑھ کر سماج میں ابھی ضرورت ہے کہ ہم سماج کو ایک بہترین مدرسہ، سماج کے لیے ایک بہترین اسکول، سماج کے لیے ایک بہترین کالج، سماج کے لیے ایک بہترین ہاسپٹل، اور سماج کو تعمیر میں لانے کے لیے جتنے بھی کام ہم سے ہو سکتا ہے ان کاموں کی طرف ہم نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ علماء کی تقریر بار بار یوٹیوب پر سننے کی وجہ سے، بلا کر کے سننے کی وجہ سے تعمیر نہیں ہوتی ہے۔ تعمیر کے لیے یا دنیا کے اندر اسلام کی اشاعت کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے، اور اس آگے بڑھنے میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی وہ انتظار جو ہمارے ذہنی جمودگی کو رکھا ہے شہروں کو پیچھا کر دیا، اور جب لوگوں نے انتظار کو ختم کر دیا تو شہر میں آگے بڑھا۔ جن جن معاملات کے اندر لوگ انتظار کو ختم کیا وہ ڈپارٹمنٹ آگے بڑھا ہے،
اور جہاں جہاں انتظار لوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں پیچھے چل رہی ہے۔ دو تین مثال دے کر میں اپنی باتوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کتاب و سنت کی پرچار اور اہل حدیث کی پرچاریت کو اگر ہم دیکھیں گے تو پورے جھارکھنڈ اسٹیٹ کے اندر آج سے 20 سال پہلے یعنی 90 سے پہلے پوری ہندوستان کا شہر قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی فہم سے اکثر یہ شہر خالی تھی۔ دیہاتوں میں لوگ پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر جہالت تھی، علم و حکمت کی اتنی صلاحیت نہیں تھی، ذہن کے اندر کشادگی نہیں تھی، وہ دیہات سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہندوستان کے اندر بہت کم علماء کرام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ ہمیں اب ان ذہنی انتشار کو اور ان بھیڑوں کے پیچھے میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی بدولت ہندوستان کے ان شہروں کے اندر جن شہروں کے اندر کتاب و سنت کی مرکز نہیں ہے، کتاب و سنت کے اشاعت کے لیے کوئی سینٹر نہیں ہے، اور اسلام کے اندر سب سے پہلا سینٹر مسجد ہونی چاہیے، جب ان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہوا تو وہ اپنے دماغ کے اندر وسعت پیدا کیا، اور وسعت پیدا کرنے کے بعد ان میں سب سے زیادہ سرفہرست ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین اور مرکزی جمعیت کے امیر سابق مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہندوستان کے ہر شہر کے اندر ایسا مرکزی مسجد ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ پوری ہندوستان کی تاریخ کا جب ہم پڑھتے ہیں اور گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ان جمشید پور اور رانچی جیسے شہروں کے اندر بھی وجود انہی کی ہے، انہی کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ یہاں مسجد قائم ہونی چاہیے۔ اور جب اس نے اپنے ذہنیت کے اندر کشادگی پیدا کی اور اگر اس نے مسجد بنائی تو آج آپ دیکھیے 30 سال کے اندر شہر کے اندر کتنی تبدیلی ہوئی، اور ایک نہیں بلکہ 12-13 مسجد تک پہنچا۔ اس میدان میں اس نے بہت بڑا کمال کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالا۔ آج جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اسکول، مدارس، کالج اور ہاسپٹلوں کی۔ اب اس میدان میں اپنے ذہن کے اندر کشادگی لانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم خود بھی نوجوانوں کو اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم یوں نہ سمجھیں کہ ہم جمشید پور والے کیا کر سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم بچے لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم نوجوان کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کو آزاد نوجوانوں نے کیا تھا، چند ہی لوگوں نے کیا تھا۔ تو اس لیے اگر اس شہر کے لوگ بھی آج اس خطاب کو سننے کے بعد اپنے عزم کے اندر یہ پیدا کر لیں کہ ہم کو 5 سال کے اندر اس شہر کے اندر ایک یونیورسٹی کھول دینا ہے، ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سیکنڈ ثانی کھول دینا ہے، یا اس سے بہتر بھی ہم کھول سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بہتر نہیں کھول سکتے ہیں، ان سے بہتر بھی کھول سکتے ہیں۔ اگر انسان یہ عزم مستحکم پیدا کر لے تو یقینی بات ہے کہ اس شہر کے اندر جب پہلا مثال ہوگا تو دوسرے شہر کے لوگ آگے بڑھیں گے، پھر تیسرے شہر کے لوگ آگے بڑھیں گے، اور اسی طریقے سے ہم جمودگی سے ہٹ کر اپنے ذہن کو آزاد کر کے اپنی ذمہ داری جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے دیا تھا، انسانیت کی فروغ کا جو ہمیں ذمہ دار بنایا تھا، تو اس ذمہ داری کو سمجھنے کے اندر آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں اور بعمل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آپ کے آنے کا، رہنے کا اور وقت دینے کا، کہ آپ نے جلسے کے اندر آنے کی زحمت کا وعدہ کیا، آپ نے قبول کیا اپنے اندر اور آپ آئے۔ لیکن آنے کے بعد آج کی اس جلسے کا سب سے پہلا سبق اور سب سے زیادہ موضوع سبق یہی ہے، کتاب و سنت کی تمسک بالکتاب و سنہ عقیدے کے اندر ہم جتنا مضبوط ہیں تو اب ہماری مشن ذہن و دماغ کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس شہر کے اندر ہم عصری تعلیم کے سلسلے میں دینی علم کے ساتھ ساتھ ایک شہر کے اندر 20 لائبریری ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ لائبریری حقیقت میں ختم ہو چکا ہے، جو ہمارے محترم جو کہہ رہے تھے کہ آج حقیقت بات یہی ہے کہ مسجد کے امام آج جو ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت روایات یا یوٹیوب پر واٹس ایپ یونیورسٹیوں کے بہت سارے مقرر جو آ جاتے ہیں اور یوٹیوب اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے جو پڑھ کر کے ریسرچ کر کے رٹ کر کے آتے ہیں، تو اپنے اہل حدیث کی محفلوں کے اندر بھی بہت ساری موضوع اور من گھڑت روایت کو پیش کرتے ہیں۔ ان کی واحد ذریعہ یہی ہے کہ بیچارے کے پاس کتاب نہیں ہے، غربتی کے اندر وہ عالم بنتے ہیں اور غربتی سے عالم ہونے کے بعد ان کے اندر کتاب کی شعور نہیں پیدا ہوتا، چونکہ کتاب ملتا نہیں ہے۔ جب انسان کے اندر کتاب ملتا ہے تو انسان پڑھتا ہے، لکھتا ہے
اور پڑھنے لکھنے کے بعد انسان کے ذہن کے اندر کشادگی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے شہر کے اندر ہر مسجدوں کے اندر سب سے پہلے لائبریری کو مضبوط کرنا چاہیے اور عزم بنائیے۔ آپ نوجوان ہیں، اگر آپ کے اندر سمجھ بوجھ ہے، تقریباً ہر مسجد کے یہاں کچھ نہ کچھ ذمہ دار ضرور ہوں گے، کچھ نہ کچھ مصلی ضرور ہوں گے، تو ان کو چاہیے کہ الگ تھلگ ہو کر کے اپنے ذہن کے اندر قلب سلیم کو الاتے ہوئے اس شہر کے اندر یونیورسٹیوں کے تعلق سے اور مدارس اور اسکول کے تعلق سے ہم سوچیں تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی میری آخری بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی جو سچا دین ہے، جو سچا منہج ہے، جو سچا تعارف ہے، اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے ذہن کے اندر جو جمود کی چھایا ہوا ہے، اے اللہ اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے ذہن کے اندر جو منہجی انتشار ہے، اے اللہ اس انتشار کو ختم کر کے صحابہ کرام کے منہج کو سمجھ کر اے اللہ رب العالمین اس ملک کی تعمیر کے لیے بے مثال انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، غور سے سنیے گا، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام بار بار رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کتابوں کا انتظام کیا جائے، لائبریری کا اہتمام کیا جائے، پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ بہت گہرا تعلق رکھا کرتے تھے کتابوں سے اور بہت مطالعہ کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، وہ بزبان حال ہی کہا کرتے تھے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، وہ دور ہمیں پھر دہرانا پڑے گا میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ اور جب آپ پوری ہمت اور حوصلہ کے ساتھ آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، قدم کو آگے بڑھائیں گے پورے للہیت اور خلوص کے ساتھ، تو یہ ناچیز علامہ اقبال کا یہ شعر دہرانے پر مجبور ہو جائے گا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بس اسی پر اختتام کرتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ اختتام جلسہ کی دعا پڑھتے چلے جائیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جتنے بھی لوگ یہاں آئے تھے میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ہم اپنے دل کی گہرائی سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور صدر محترم کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، اپنے ماؤں بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔